اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے والے آ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایمان تب لائیں گے کہ آپ یہ صفا پہاڑی سونے کی بنوا دو۔ غریب لوگ ہیں ہم، سونا ہوگا یہاں سے کاٹ کاٹ کر لے جائیں گے، دنیا میں سودے بیچیں گے اور خرید کر لائیں گے، تجارت کریں گے، آپ سونے کی بنوا دو پھر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ مشکل کام تو کوئی نہیں تھا، اللہ رب العزت کے سامنے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن آمنہ کے لال نے جھجکتے جھجکتے ریکویسٹ کر ہی دی کہ اللہ میری امت سونے کے پہاڑ مانگتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ اللہ نے آپ کی قوم کی سن لی ہے، آپ کی بات سن لی ہے، آپ کی قوم کی سن لی ہے، آپ کی آپشن قبول ہے، لیکن آپشن ایک اور ہماری بھی ہے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ سونے کا پہاڑ صبح یہ اٹھیں گے تو سونے کا پہاڑ بنا ہوگا، کوٹ کاٹ کر کھائیں، ساری نسل در نسل کھاتے رہیں، ختم نہیں ہوگا۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ کل قیامت تک کے لیے ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ساری ساری عمر گناہ کر کے بوڑھا بابا جب خود بخود سجدے میں گر جائے، گرا نہیں ہے، خود نہیں گرا، اب آٹومیٹک گر گیا ہے، اور ایک دفعہ کہے اللہم اغفر لی، اللہ کہتا میں سارے معاف کر دوں گا۔ دونوں آپشن ہیں، کون سا لینا ہے؟ لیکن اگر سونے والا آپشن لیا اور پہاڑی سونے کی لینے کے بعد بھی یہ مکے والے تیرے پر ایمان نہ لائے، تجھے آمنہ کا لال تو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر انہوں نے رسول پھر بھی نہ مانا تو پھر میں عذاب بھی ایسا دوں گا جو پہلے کسی امت کو نہیں دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن سنتے ہی کہا نہیں، بل باب التوبۃ والرحمہ، اللہ سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے، اللہ مجھے میری امت کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دے۔ تو یہ رحمت اور دروازہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے تا قیامت، کس کی بدولت؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کی بخشش لینے کی توفیق عطا فرمائے۔